اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامی عقائد میں سے ایک سب سے بنیادی عقیدہ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ پکا کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اسلام کے ساتھ ایسے لوگوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو کسی طرح کا بھی نبی مانتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 100 آیات مبارکہ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو دیکھیں تو 210 احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ جل شانہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اہل ایمان، اہل پاکستان بلکہ اہل اسلام سے میری یہ درخواست ہے کہ ختم نبوت کے عظیم مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اور فتنہ قادیانیت چاہے وہ احمدیت کی شکل میں ہو، چاہے لاہوری گروپ کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور گوہر شاہی کی شکل میں ہو، یا کسی اور منکرین ختم نبوت کی شکل میں ہو، ان کے خلاف تمام اہل ایمان کو اپنا دینی کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ کردار ادا کریں، اور اسی کردار ادا کرنے کی وجہ سے روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ تمام اہل ایمان سے ایک دفعہ پھر درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔